دوستو، اولیاء اللہ، صوفیاء، اللہ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اولیاء اللہ اور صوفیاء دین کا وہی تسلسل لے کے آگے بڑھے جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ سب سے پہلی بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، پر وہ ہوتے کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو قرآن مجید نے خود ولی کی تعریف کر دی، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جس کا ایمان مضبوط ہو اور جو متقی پرہیزگار ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ایمان کی مضبوطی سے مراد صحت عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، بالکل وہ عقیدہ جو اسلاف کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے۔ کیا معنی؟ کہ وہ اللہ کریم کو مانے تو اس طرح مانے کہ وہ سمجھے کہ سوائے رب کے کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں، میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی مزار پہ جاؤ تو قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھنا، اور آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھ لو اچھی طرح، قبر کا طواف بالاتفاق حرام ہے، سجدہ کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ فرمایا یہ ہاتھ لگانے اور چومنے میں اختلاف ہے، پر فقیر یہ مناسب سمجھتا ہے کہ دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھی جائے۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ ہم اولیاء کو، صوفیاء کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ ضرور جانتے ہیں۔ اب میں نے ایک اور بات کہنی ہے، آپ کی سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئی تو بات سچی ہے۔ مقصود ولی نہیں، مقصود اللہ ہے۔ ولی رستہ ہیں اس تک پہنچنے کا، مقصود ذات خدا ہے۔ تو یاد رکھیں گے کہ پہلی بات صحت عقیدہ، پھر اسی طرح کا معاملہ عقیدہ رسالت کے ساتھ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب مانے تو کچا پکا نہ مانے، ترازو پکڑ کے نہ مانے، ترازو نہ پکڑ لے کہ اتنا علم تھا تو اتنا نہیں تھا، اتنا جانتے تھے کہ اتنا نہیں جانتے تھے، یہ کر سکتے تھے کہ وہ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ مانے تو صحیح کر کے مانے۔ عقیدہ رسالت بھی ٹھیک ہو، اس کا تگڑا ہو۔ سرکار کو موٹی سی بات سمجھ لیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو سرکار کو مانے تو شانوں سمیت مانے، عظمتوں سمیت مانے۔ پھر وہ صحابہ کو مانے تو اس کا پکا نظریہ ہو خلفائے راشدین کے بارے میں، پکا نظریہ ہو شیخین کریمین کے بارے میں۔ اور جب اہل بیت نبوت کو مانے تو پھر اس طرح مانے کہ جب محبوب کی ازواج کے نام آئیں تو پھر بھی اس کی نظریں جھکیں، اور جب حضور کی شہزادیوں کے نام آئیں تو پھر بھی اس کا سر جھکے، اور وہ جب اپنے دل پہ توجہ کرے تو اس کے اندر سے آواز آئے کہ نہیں نہیں، تو صحابہ کا بھی غلام ہے اور مصطفیٰ کی اولاد کا بھی غلام ہے۔ یہ پکا نظریہ ہو۔ اور یہ مہربانی کریں، یہ ترازو آپ لوگ چھوڑ دیں، آپ کا کام ہی نہیں ہے، اہل حق کا تو کام ہی نہیں ترازو پکڑنا۔ اب ہمارے ہاں بھی یہ ہونے لگ گیا کہ کوئی بندہ ذرا زور سے نعرہ حیدری لگائے نا تو قریب سے کان میں اس کے ایک بندہ کہہ دیتا ہے نعرہ تحقیق بھی لگا۔ بھئی تجھے کیوں شک پڑ گیا؟ اپنوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے، تو کس چکر میں پڑ گیا؟ بس آج اس کا دل نعرہ حیدری پہ تو اسے لگانے دے۔ اور اگر کوئی کھل کے حضرت عمر کا ذکر کرے تو قریب سے کچھ لوگ کہتے شان اہل بیت بھی بیان کرو، تو چپ کر، جو عمر کا ذکر کرے اسے ہی تو شان اہل بیت آتی ہے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، تو ہمیں کون جو سبق پڑھا رہا ہے؟ ہم نے شان اہل بیت سیکھی ہی سیدنا فاروق اعظم سے ہے، ہم نے انہی سے تو سیکھی ہے، آپ ہمیں کون سا درس دے رہے ہیں؟ تو عقیدہ بالکل ٹھیک ہوگا تو ولی مانیں گے، ورنہ ہم ولی تسی مان لینا ہے، تسی بولے ہی نہیں تھے، یہی تے مسئلہ ہے، کدوں دا سمجھان دیاں تے پھر بھی نہیں پہ کودے۔ او بھائی عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو ہم ولی ماننے کو تیار ہے بالکل نہیں، اس کو سمجھ۔ دوسری بات ہے وَقَانُوا يَتَّقُونَ، میرا عقیدہ نہیں اس کا عمل بھی ہو۔ اور یہ یتقون، متقی میں زیادہ تشریح نہیں کرتا، وقت نہیں اتنا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے کو، اسے تو نمازی کہتے ہیں۔
حج کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حاجی۔ تو متقی کسے کہتے ہیں؟ تو جتنی شروحات ہیں کتب احادیث پر، جتنا لوگوں نے لکھا ہے، اس کا اگر سادہ ترجمہ آپ کے پاس عرض کروں تو متقی نیکی کرنے والے کو نہیں کہتے، متقی گناہ سے بچنے والے کو کہتے ہیں۔ جو دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو شرطیں لکھی ہیں نا، 4 شرطیں ہیں اگر کسی کا بیعت ہونا ہو تو۔ کتنی شرطیں جی؟ ایک تو فرماتے ہیں کم از کم ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اس بندے کا عقیدہ کھرا ہونا چاہیے، عقیدے کا کچا نہ ہو، پکا۔ اور دوسری بات، اتنا ضرور اس کے پاس علم ہو کہ جو ضروری مسائل ہے نا پاکی پلیدی کے، حلال حرام کے، وہ تو اسے آتے ہوں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اکثر پتہ ہے گدیوں پہ بیٹھے لوگ علماء کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ کہہ دوں کیوں پریشان ہوں؟ ویڈیو تے میری بھی بندی ہے، اب میں آکھن دیو نا تسی، یہ گدیوں والے علماء کی مخالفت پتہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو ہمارے پنجاب کے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے تھے اور سندھ کے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے تھے، یہ اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے۔ انہیں پتہ ہوتا تھا یہ بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا۔ اسی طرح یہ پیر علماء کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے لوگوں کو علم آ گیا تو ہمیں پیر کون مانے گا۔ لہٰذا یہ اصل میں نا اپنی جہالت پرموٹ کرنے کے لیے علم کی مخالفت کرتے ہیں، ورنہ میرے نبی پاک نے تو فرمایا میری وراثت ہی علم ہے۔ نبی کا وارث ہی وہ ہوتا ہے جو دین کا عالم ہوتا ہے۔ تو اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں، ایک تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، دوسرا اس بندے کے پاس کم از کم اتنا علم ہو کہ ضرورت کے مسئلے جانتا ہو، تیسری بات یہ بیان کی کہ کسی کا خلیفہ ہو، کہیں مرید ہو۔ آج کا ڈائریکٹ بھی لوگوں پر ولایت نازل ہو رہی ہے نا، معاذ اللہ، ڈائریکٹ بھی بیٹھے بیٹھے بن جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات فرمایا اعلانیہ فسق نہ کرے، اعلانیہ گناہ نہ کرے، وہ گناہوں سے بچنے والا ہو، نیکی کی تلقین کرنے والا ہو۔ تو تقوی کا معنی، تقوی باریکی، تقوی یہ نہیں کہ وہ مطلب موٹی موٹی چیزوں سے بچتا ہے، باقی کہتا ہے خیر صلاح جی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں اکثر اس بات پہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ میں نے ایک دوست کو ایک دفعہ کہا کہ اس نے میرے ساتھ وضو کیا تو میں نے کہا میاں تیرا ٹخنا تو خشک رہ گیا، کہنے لگا جی اللہ قبول کرنے والا ہے۔ میں نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ کپڑے کی دکان ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ سوٹ بیچیں، کپڑا بیچیں، 200 روپے گز، تو ایک بندہ آپ کو کہہ دے نہیں 200 نہیں، میں نے تو 20 روپے دینے ہیں، قبول کر لو گے؟ چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں، 2 لاکھ روپیہ کی جسے لینا ہو وہ کہے 500 لے لو مہینے کا، کر لیتے ہو قبول؟ بھئی اپنی دفعہ ہو تو کہتے ہو نہیں ہر شے ٹھیک ہو تو قبول کرتا ہوں، تو نماز روزے کی دفعہ فٹافٹ کہہ دیتے ہو اللہ قبول کر لے گا، خود نہیں قبول کرتے کوئی بھی ایسا معاملہ۔ تو صحیح کریں نا، صحیح کر کے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کھلا چھوڑ کے رب پہ بھروسہ نہ کر، اونٹ باندھ کے رب پر بھروسہ کر، اسباب پورے کر، پھر اللہ پہ چھوڑ۔ باہر کیف متقی چھوٹی چھوٹی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ متقی کون ہوتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے حضور کبھی آپ نے کھلا لباس پہنا ہوا ہو، عرب کے لوگ جبہ پہنتے تھے نا، کھلا لباس، کرتا بھی پہنتے تھے ذرا کھلا پہنتے تھے، اس یہ پردہ اس میں زیادہ ہوتا ہے، آپ نے کھلا لباس پہنا ہو اور آپ تنگ رستے سے گزر رہے ہوں، ادھر بھی جھاڑیاں ہوں ادھر بھی جھاڑیاں ہوں، کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے میں نا اپنا دامن بچا کے ادھر سے بھی سمیٹ لوں گا ادھر سے بھی سمیٹ لوں گا تو میں دامن بچا کے گزر جاؤں گا۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس سمجھ جائیں دنیا میں ادھر بھی گناہوں کی جھاڑیاں ہیں ادھر بھی، جو اپنا دامن بچا کے گزر جائے اسے متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ آج کل ہم لوگ بے احتیاط بہت ہیں، بہت زیادہ، بولنے میں بھی بے احتیاطی اور عمل کرنے میں بھی بے احتیاطی، رزق کے معاملے میں بھی بے احتیاطی۔ ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ لوگ اتنی اجازت نہیں دیتے، ورنہ یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو صوفیاء نے اس کی بڑی وجہ یہ لکھی ہے کہ رزق پاک نہیں ہوتا اور نظر پاک نہیں ہوتی۔ رزق اور نظر دونوں چیزیں پاک ہو جائیں تو پھر عبادت میں دل لگتا ہے۔ اب یہ والا مسئلہ ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم سے بہت سارے لوگ آ کے پوچھتے ہیں جناب حافظہ کمزور ہو گیا ہے، تو ایک بات وہ ہے جو میں کروں گا اور ایک وہ ہے جو امام شافعی کرتے تھے۔ میں تو اسے اگر نسخہ بتاؤں گا تو کہوں گا بادام کھایا کر،
وظیفہ پوچھے گا تو کہوں گا سنقریؤک کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ، اسے پڑھا کر۔ لیکن امام شافعی سے کسی نے کہا تھا حضور حافظہ کمزور ہو گیا، تو آپ فرمانے لگے گناہ چھوڑ دے، اس لیے کہ گناہوں کی نوست جب چڑھتی ہے تو یہ حافظے لے جاتی ہے، پھر انسان کمزور پڑ جاتا۔ تو زندگی محتاط گزارے میرے بھائی، تھوڑا سا۔ اور ایک اور بات بھی، جو لوگ غیر محتاط ہوتے ہیں یہ بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں نا، 4 5 موبائل رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بندے نے فون کیا تو اس کو کوئی اور کہانی سنائی، دوسرے نے فون کیا تو کوئی اور کہانی سنائی، تیسرے نے فون کیا تو اس کو تیسری سنا دی۔ یقین کریں بیچارے سو بھی نہیں پاتے، نیند بھی ڈھب سے نہیں آتی۔ کیوں؟